چھوٹے درجے کا تھا اور آج کا شرک بڑے درجے کا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ معذاللہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو جہاد کیا وہ چھوٹا تھا. کیوں؟ جن کے خلاف جہاد کیا وہ چھوٹے درجے کے مشرک تھے، اور ہمارا جہاد بڑا ہے، کیوں ہم بڑے درجے کے مشرکوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے. صحابہ نے جو جانیں پگھلا کر سنگلاخ چٹانوں میں توحید کے جھنڈے گاڑے، ان کی اس کوشش کا انکار کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے سب سے اجڑ اور جاہل لوگ جو ابو جہل کے طبقے کے تھے ان کا مقابلہ کر کے پوری تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا جہاد کیا ہے. لیکن یہ لوگ صحابہ کے جہاد کو بھی معاذاللہ ڈی گریڈ کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سینہ تان کے اس ماحول کا مقابلہ کیا تھا اس کو چھوٹے درجے کا شرک قرار دے کر یہ سرکار کی تبلیغ کا اور اس کے اثرات کا انکار کر رہے ہیں، اور کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم بڑے مشرکوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، توحید کے میدان میں ہماری خدمتیں زیادہ ہیں. معاذاللہ کتنا گھنونا نظریہ ہے لوگوں کا. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں توحید کی جڑیں اس دن کٹ گئی تھیں جب میرے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تھے. توحید تو اس دن سے پھیل گئی ہر طرف. اور پھر فتح مکہ کے دن طبرانی میں حدیث شریف ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا آج شیطان کی چیخیں نکل گئیں. اس کے چیلوں نے پوچھا چیخیں کیوں نکلی؟ تو شیطان نے کہا میں مایوس ہو گیا ہوں، اب عرب میں کبھی شرک نہیں ہو سکے گا. شیطان نے یہ کہا میں مایوس ہو گیا ہوں کہ عرب میں کبھی شرک نہیں ہو سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحابہ کے سامنے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے شرک کبھی نہیں ہوگا، عرب شرک سے نہیں بھرے گا. اور ان کے بغول عرب کیا پوری دنیا شرک سے بھری ہوئی ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوم ورک تھا نبوت کا اس کے لحاظ سے دیکھ لیں الشرک و انواعہ تحفۃ المسلم کے اندر یہ صفحہ نمبر 30 پہ لکھا ہوا کیا قد قام خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذالک اکمل قیام فی مکہ والمدینہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام ہے آپ نے توحید بیان کی اکمل طریقے سے بڑی بیان کی مکہ شریف اور مدینہ شریف میں. وما ھذا اور اس کے باوجود اب یہ ہے اس کے باوجود وما ھذا فقد ملئت الدنیا من ھذا الشرک. سرکار نے جو کچھ بھی کیا کہتے ہیں شرک سے دنیا پھر بھی بھری ہوئی ہے، شرک سے دنیا پھر بھی بھری ہوئی ہے. سرکار جو کچھ بھی کر کے گئے اتنا ان کو شرک نظر آ رہا ہے ہر بات میں، اور یہ ایسا ان کا وام ہے جس کو آپ نکال ہی نہیں سکتے. ان کے نزدیک وہ اگر آپ ان کو راضی کرنے کے لیے کہیں اللہ کو ناراض کر کے انہیں راضی کریں چلو جو کہتے ہم مان لیں، جو بھی مانیں گے پھر بھی آپ ان کے وہم کو دور نہیں کر سکیں گے، انہیں پھر بھی تمہارے اندر شرک کا وہم ضرور نظر آئے گا. اس واسطے کہ ان کے جو افکار ہیں پراگندہ اس کے اندر انہوں نے اس بات کو واضح طور پر اپنے فتاوا کے اندر لکھ دیا کہ جو شخص کسی بھی جگہ جاتا ہے کہ مجھے برکت ملے گی کسی بھی جگہ تو یہ اس کا شرکی عقیدہ ہے. اور اس میں یہ کہا وَلَا كَانُوا يَقْصُدُونَ الْأَمَاكِنَ الَّتِي صَلَّى فِيهَا أَوْ جَلَسَ فِيهَا لِيَتَبَرَّكُوا بِهَا کہ صحابہ کبھی ان جگہوں پہ نہیں گئے تھے کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہو یا سرکار بیٹھے ہوں، اور کبھی ان جگہوں سے تبرک حاصل نہیں کیا. اور اس طرح جانا بیٹھنا جا کے کہ مجھے فائدہ ملے گا یہ شرک ہے. اب آپ میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے عرب شریف کی مٹی میسر آ جائے، مجھے عرب کے دیش کی ہوا مل جائے، اگرچہ وہ مکہ شریف مدینہ شریف میں نہیں پہنچا صرف زمین عرب پہ پہنچ گیا ہے، تو ہر مومن کے دل میں یہ بات ضرور ہے کہ فرق بڑا ہے، پہلے پاکستان میں تھا اب عرب شریف میں آ گیا ہوں. اب دل میں یہ بات ہے کہ مجھے فائدہ ہوگا میں عرب شریف میں آیا ہوں. جب تم یہ سوچو گے کہ مجھے فائدہ ہے کہ میں عرب شریف میں آیا ہوں، ان کا فتویٰ فوراً تم پہ لگ جائے گا کہ تم ایک جگہ کا ارادہ کیے ہوئے وہاں گئے ہو اور سمجھتے ہو کہ مجھے اس کا فائدہ ہوگا. لہذا یہ باتیں کہ آپ بدر میں جاؤ تو وہ شرک کا فتویٰ لگائیں، آپ وہ
اپنے احد کی غار میں جاؤ تو شرک کا فتویٰ لگے گا، ہرا میں جاؤ تو فتویٰ لگے گا، مدینہ شریف میں مواجہ شریف پر جاؤ تو فتویٰ لگے گا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر صرف آپ عرب کی شریف پہ جا بیٹھو گے وہ شرک کا فتویٰ پھر بھی آپ پہ لگ جائے گا۔ ان کے نزدیک دور کوئی بیٹھ کے گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہو، اگر اس نیت سے دیکھ رہا ہے نا کہ میری روح تازہ ہو، تو کہتے ہیں پکا مشرک ہے ماذ۔ یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں، یہ تو لکھی ہیں ان کی، اور میں خود جانتا ہوں۔ عمرہ کر کے تھکا ہوا تھا تو میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے اس کے پاس سائڈ پہ جا کر بیٹھ گیا، سامنے دروازے کے پاس نہیں، سائڈ پہ جا کر۔ تو میرے پاس وہ ایک متوع آ گیا، اس نے عربی میں پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو میں نے اس کو جواب دیا جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی رات جواب دیا تھا۔ جب کسی نے پوچھا تمہارے آگے کون ہے تو انہوں نے کہا رجل یہدینی السبیلا، یہ ایک بندہ ہے جو مجھے رستہ دکھاتا۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ کا رستہ، سمجھنے والا سمجھ رہا تھا دنیا کا راستہ کہ رات کو اندھیرا ہے، کوئی گائیڈ لیا ہوا ہے ساتھ۔ تو میں نے جان بوجھ کے میں نے کہا انما انا تعبان قد ادیت العمرہ، میں نے عمرہ ادا کیا ہے، میں تھکا ہوا ہوں۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے اب تھکے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تھکے میں تو حرج نہیں ہے، تھکاوٹ دور کر لیں، بیٹھ گئے۔ اب میرے ساتھ جو تھے انہیں اس بات کی خبر نہ تھی، وہ 3-4 سائڈ پہ کھڑے تھے اور وہ تھوڑی دیر کے بعد قریب چلے گا دیوار کے، اور وہاں جا کے انہوں نے دعا مانگنی جب شروع کی تو اس کو پتا چل گیا کہ یہ اس کے ساتھی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم تھکے ہوئے نہیں ہو، تم برکت کے حصول کے لیے بیٹھے ہو۔ اگر تھکاوٹ کی بنیاد پہ بیٹھے ہو پھر حلال ہے، اور اگر برکت کی نیت سے بیٹھے ہو تو پھر شرک ہے۔ یہ ان لوگوں کا معیار ہے۔ کہتے تھکاوٹ اتارنے کے لیے بیٹھ گئے ہو کہ جیسے کہیں پاکستان میں تھک جاؤ تو بیٹھ جاتے ہو، ایسے ہی اس مقام پر بھی بیٹھ گئے ہو، تمہیں یہ تصور نہیں ہے کہ یہ میلاد نبی علیہ السلام، مولد النبی علیہ السلام ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں، بیٹھے رہو۔ اور یہ تصور لیے ہوئے بیٹھے ہو تم، میں جانتا ہوں تمہیں اور تمہارے ساتھی جو ہے ان کی حرکت سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم کس عقیدے پر بیٹھے ہو، اب میں تمہیں نہیں بیٹھنے دوں گا، اس واسطے کہ تم سمجھتی ہو کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی ولادت ہوئی تھی آج بھی برکتیں وہاں موجود ہیں، اور یہ عقیدہ مشرکین کا عقیدہ ہے معاذ اللہ۔ تو کون بچ سکے گا ان کے وام سے؟ جو ان کو وام ہو چکا ہے شرک کا، اور یہ خود ساختہ ان کی ساری تعریفات ہیں باطل کو خوش کرنے کے لیے۔ امت مسلمہ کا جمہور آج بھی توحید پرست ہے، جہاں کئی خرافات ہیں وہ خرافات اور ہیں، ان کی بنیاد پر پوری امت پر ان وجوہ پر شرک کا فتویٰ لگانا کہ اس نے وسیلہ جائز سمجھا، اس نے تبرک جائز سمجھا، اس نے برکت والی جگہ پہ جانا جائز سمجھا، یہ امت مسلمہ پر بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا اتہام ہے۔ خرافات والوں کا ہم خود آپریشن کرنے والے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، آئندہ جمعہ پھر وہ موضوع آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو اہل سنت پوری دنیا میں جو امت مسلمہ کا جمہور ہے، سواد اعظم ہے، ان کے بقول بھی وہ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی کر لیا ہے، اب بھی اکثر بلاد اسلامیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مزارات پہ جانا چاہیے برکت کے حصول کے لیے، یہ ان کا اپنا بیان ہے۔ تو پتا چلا کہ ان کے روکنے سے نہ کل کوئی رکا ہے اور نہ آج کوئی رکے گا۔ یہاں اس بات پر مزید وضاحت کے لیے میں ایک مقام قرآن مجید کا ہے، اس کا پوچھا گیا محمد بن صالح عثیمین سے، التمسک بالسنت النبویہ کے اندر یہ لکھا، بحث چل رہی تھی کہ کیا قرآن مجید میں مجاز ہے یا نہیں۔ لفظ ہوتا ہے نا اس کا ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی۔ اسد کا حقیقی معنی شیر ہے 4 ٹانگوں والا، اور تم جب کہتے ہو یہ تو شیر ہے ہمارا تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بہادر انسان ہے۔ اب شیر کا حقیقی معنی ہے وہ 4 ٹانگوں والا خاص جانور، مجازی معنی ہے بہادر انسان۔ تو پوچھا گیا کیا قرآن مجید میں مجاز ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے لکھا نہیں، قرآن مجید میں مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے ہر لحاظ سے۔ اب اس پر کسی نے سوال کر دیا کہ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ کہف میں آیت نمبر 77 ہے کہ جس وقت سفر ہو رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، ایک شہر میں پہنچے، وہاں دیکھا ایک دیوار ہے، یرید وہ ارادہ کر رہی ہے، أن ينقض کہ گر جائے۔ تو کہا وہ تو بے جان چیز ہے، وہ ارادہ کیسے کر سکتی ہے؟
دیوار ہے اور لفظ آ گیا ارادہ. ارادہ تو ذی روح کا ہوتا ہے اور اس میں تو روح نہیں ہے. ارادہ کی جو تعریف ہے، حقیقی ارادہ جو ہوتا ہے وہ روح کے بغیر نہیں ہوتا. ارادے کے لیے روح کا ہونا لازم ہے. تو جب اس دیوار میں روح نہیں ہے تو وہ ارادہ کیسے کر سکتی ہے؟ تم کہتے ہو مجاز نہیں قرآن مجید میں، یہ تو مجاز ہے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا یہ مجاز نہیں، یہ حقیقت ہے. وَالْإِرَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِذِي الشُّعُورِ، ارادہ صرف ذی شعور کا ہوتا ہے. تو کیا ہے؟ کہتے ہیں نقول بل الجدار لہ ارادہ، دیوار کا ارادہ ہے. حقیقت میں وہ دیوار واقعی ارادہ رکھتی تھی. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا جبل احد کے بارے میں فرمانا یحبنا ونحبہ. بخاری شریف میں احد جبل یحبنا، احد پہاڑ ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اب مفتی کو بھول گئی اپنی ساری تاریخ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بطور حوالہ پیش کر دیا کہ دیکھو تم کہتے ہو دیوار کا ارادہ نہیں ہوتا، وہاں تو پہاڑ کی محبت ثابت ہو رہی ہے. دوسرے مقام پر خود ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پہاڑ ہو کے پیار کرتا ہے اور تم بدبخت ہو انسان ہو کے نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں نہیں مجاز ہے. وہاں پر پہاڑ سے وہ اہل احد مراد ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ جو قبیلے آباد ہیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. پہاڑ نہیں کرتا، پہاڑ کی آبادی پیار کرتی ہے. لیکن حق تو بالآخر حق ہے، وہ تو ظاہر ہو جاتا اور پھر اس کو ڈھونڈ بھی لیا جاتا. اب ارادہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیوار کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے، رب چاہے تو دیوار بھی ارادے والی ہو سکتی ہے. کہا کہ بخاری شریف میں ہے کہ احد جبل یحبنا، احد پہاڑ ہے مگر پہاڑ ہو کے بھی پیار کرتا ہے. تو ارادے سے اگلا درجہ ہے پیار کرنا. ارادہ پیار نہیں، ارادہ ڈیولپ ہوتا ہے پھر جا کے آگے گریڈ بڑھتا ہے پھر جا کے پیار بنتا ہے. تو جب پہاڑ کا پیار ثابت ہے تو دیوار کا ارادہ ثابت کیوں نہیں ہے؟ دلیل دے دی. لہذا وہ جدار جو تھی اس نے یرید ان ینقض کے جو الفاظ آئے ہیں تو یہ ارادہ مجازن نہیں، یہ حقیقی ارادہ ہے. اب میں پوچھتا ہوں اگر دیوار میں ارادہ ہے تو رسولوں کے تاجدار کا ارادہ کدھر گیا؟ معاذ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں جسم ہے جامد بے جان، جمادات میں سے ہے. معاذ اللہ جمادات، دیوار، اینٹ، پہاڑ، اس کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کا وہ شمار کرتے ہیں. کہتے ہیں جامد کو سناتے ہو، بے جان کو سناتے ہو. معاذ اللہ ادھر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیکر ہے، پیکر پر نور، جو جانے جہاں ہیں ان کے ارادے کا بھی انکار ہو رہا ہے کہ وہ کیسے تمہیں دے سکتے ہیں، نواز سکتے ہیں، ان کا تو ارادہ ہی نہیں باقی. اور ادھر دیوار کا بھی ارادہ مانا جا رہا ہے. سرکار کا ارادہ ماننے سے کہتے ہیں شرک لازم آتا ہے، دیوار کا ارادہ مانے تو کہتے ہیں عظمت توحید لازم آتی ہے. کیا علاج کیا جائے ایسے دماغ کا؟ اگر دیوار میں ارادہ آ جائے شرک نہیں بنتا، توحید ہوتی ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو مدنی سرکار ہیں ان کے ارادے سے شرک نہیں، رب کی عظمت کا اظہار ہوتا رہے گا. محتشم سامعین حضرات، بہت لمبی بات ہے، چونکہ ٹائم مختصر ہے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. یہ جو شرک کا الزام امت مسلمہ پر لگایا گیا، کیا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ یقیناً آپ خود یہ جو ان کے چند حوالہ جات میں نے پیش کر دیے اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم ویسے ہی ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو. ان کا جرم ہے تو ہم ان کے خلاف بولتے ہیں، اور یہ معمولی جرم نہیں. ایک مومن کے ایمان کا انکار یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہاں تو کروڑوں کا انکار کیا جا رہا ہے، کروڑوں کے ایمان کا انکار کیا جا رہا ہے، اور پھر اسلام کی تعلیمات کا انکار کیا جا رہا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا انکار کیا جا رہا ہے. اور سادہ انداز جو ان کا ہے، پکڑ لیتے ہیں ہمارے بندوں کو اور کیا کہتے ہیں
یہ جس کو تم نے ہاتھ لگایا برکت کے لیے یہ تو خود بے جان ہے، تو تمہیں برکت کیسے ملے گی؟ مثال کے طور پر کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگا رہا ہے